شوہر اور شریک حیات، جب کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت درد سے چیخ رہی ہوتی، تب میرا دل کرتا ہے کہ اس کے شوہر کو ادھر لا کر کھڑا کر دیا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ دیکھو، تمہاری نسل کی بقا کے لیے، تمہارے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کس طرح سے درد جھیل رہی ہے، کس طرح سے یہ تکلیف کو برداشت کر رہی ہے، تاکہ آگے چل کر وہ مرد اپنے شریک حیات سے یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے میری خاطر، کہ تم نے اولاد پیدا کر کے کوئی انوکھا کام نہیں کیا ہے، کہ اسے گھر سے نکالنے اور طلاق دینے کی دھمکی نہ دے، کہ ایک پل میں یہ نہ کہہ دے اس کے ماں باپ کو کہ لے جاؤ تم اپنے بیٹے کو، اور کبھی یہ نہ کہے کہ تم نے کیا ہی کی ہے میرے لیے۔ کاش کہ وہ تکلیفیں تمہیں بھی ملی ہوتی جو تکلیفیں تو نے اپنے شریک حیات کو اس کے گھر بھیج کر اس کے ماں باپ کو دی ہے۔ اپنے بیوی کو سمجھانا نہیں بلکہ اسے سمجھنا سیکھو۔ ماں کی بات میں آ کر مارنے والا کوئی دلیر نہیں ہوتا، بلکہ تم اپنی بیوی سے بھی تو پوچھو کہ پیاری جان کیا بات ہوئی۔ وہ تمہارے گھر کی ہر پسند اور ناپسند چیزوں کو نہیں جانتی ہے، وہ تمہارے گھر کے سسٹم کو وہ نہیں سمجھتی ہے۔ ابھی وہ نئی نویلی دلہن ہے، تمہاری ماں 70-75 سال کی، اور یہ لڑکی محض 20 اور 25 سال کی۔ مارنے اور پیٹنے اور تکلیف دینے سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے، بلکہ اگر کسی مسئلے کو سلجھانا چاہتے ہو تو اس پر بیٹھ کر بات چیت کرنی پڑتی ہے، اس پر نرنے کرنا پڑتا ہے۔ مار پیٹ سے کسی مسئلے کا سمادھان نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ کا حل پیار سے ہوتا ہے۔ جہاں تم اپنے شریک حیات کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہو تو پھر تم اپنے ماں باپ کے لیے بھلائی کی امید مت رکھو۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ عزت دو گے تو عزت ملے گی، اگر عزت نہیں دو گے تو عزت نہیں ملے گی۔ جہاں عزت کے حقدار آپ کے ماں باپ ہیں، وہاں عزت کے لائق اور حقدار آپ کی بیوی بھی ہے۔ ماں باپ اپنے بغیر جینے کے سارے گن سکھا دیتے، سارے ہنر سکھا دیتے، سارے علم بتا دیتے۔ ماں کا کوئی ثانی نہیں ہے، ماں کے بغیر زندگی کا مفہوم مر جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے ماں باپ آپ کو پیارے ہیں، اسی طرح آپ کے شریک حیات، آپ کی بیوی کے ماں باپ ان کو پیارے ہیں۔ ماں باپ ہی گھر کے آن اور شان ہوتے ہیں۔ گھر کے ماحول خراب کرنے کے بجائے بیٹھ کر دونوں لوگوں کی، دونوں طرف کی باتوں کو سنی جائے، اس لیے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ بعض بیویاں خراب بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ تمام بیویاں اچھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی بیوی نہیں بولتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرامن اور شانتی میں رہنا چاہتی ہے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے۔ سچ ہے، یہ بھی سچ ہے کہ اگر سچ کو خاموشی کے ساتھ بتاؤ گے تو کوئی یقین نہیں کرے گا، اور جھوٹ کو رو رو کر، چلا چلا کر، زور سے شور مچا کر اگر بتاؤ گے تو سب لوگ مان لیں۔ ہماری بیوقوفی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ مٹھی بھر مرد ہی اپنے بیوی کو کندھے پر بیٹھا کر رکھتا ہے۔ یہ زن مریدی نہیں بلکہ تربیت کی اعلیٰ مثال ہوتی ہے۔ کاش کے ایک پل میں عورت کو کوری بھر کا کر دینے والا مرد بھی اس تکلیف کو اندازہ کر سکے جو 206 ہڈیوں کے ایک ساتھ ٹوٹنے کے برابر ہوتے ہیں۔ بس یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی شریک حیات ہے تو آپ ان کی بھی بات سنیں، اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آپ ان کی بھی بات سنیں، اور دونوں کو غور سے سنیں، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آخرکار سچ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ
کہ اگر ماں کی بائی دبے غلطی ہو جائے تو ماں کو آپ گالی دینے لگے، ماں کو برا بھلا کہیں، بلکہ کچھ باتیں اگنور کرنی پڑتی ہے۔ اگر بیوی کی غلطی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ ہمیشہ بیوی کو ڈانٹ ٹپٹ کریں، برا بھلا کہیں، گالی گلوچ کریں، اس کے ماں باپ کو گالی دیں، بلکہ بعض دفعہ اگنور بھی کیا جاتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ پانی سر سے اوپر ہو جائے تب جا کر انسان کچھ بولتا ہے اور غصے میں آ کر کچھ کر گزرتا ہے، لیکن آپ اتنے بھی نہ کر گزرے کہ طلاق کی نوبت آ جائے، اب اتنے بھی نہ کر گزرے کہ مار کاٹ کر اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دے، اس کے چہرے کو لہو لہان کر دے، اس کے جسم کو داغدار کر دے۔ آپ اتنے بڑے بھی ایکشن نہ لیں، اس لیے کہ آپ جو بھی کریں بس شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں اور آپ ایک دوسرے کے دل کو نہ دکھائیں۔ میں یہی کہوں گا کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم۔